بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے کورونا وائرس سے متعلق حفاظتی تدابیر کے لیے نئی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ وزارت صحت نے سفری احتیاطی تدابیر کی پابندی ختم کر کے تمام افراد کو صفائی کی پابندی کا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے کہا ہے کہ وائرس والی بیماریوں میں حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں اور ہاتھ دھونے کا عمل جاری رکھا جائے۔ وبا ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا صحت کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ معمر افراد اور لا علاج بیماری کے مریض حفاظتی اقدامات کی پابندی جاری رکھیں۔ متحدہ عرب امارات UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات روس میں جاری اکنامک سمٹ کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ اس موقع پر پوٹن نے کہا کہ امارات بہت اچھا شراکت دار ہے۔ روس، یوکرین اور امریکہ روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں کردار ادا کرنے پر صدر پوٹن نے شیخ زاید کا شکریہ ادا کیا۔ امارات کے صدر نے کہا کہ وہ یوکرین تنازع کے سیاسی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل میں قائم روس کا سفارت خانہ یروشلم میں اپنا ایک دفتر کھولے گا۔ اس حوالے سے سفارت خانے اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اسرائیل میں قائم روسی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا کہ مغربی یروشلم میں روس نے ایک قطع اراضی سن 1885 میں خریدا تھا۔ کئی سال کی پیش رفت کے بعد 18 مئی کو یروشلم کی میونسپلٹی کے ساتھ تعمیرات کے لیے دستخط ہوئے ہیں۔ اس اراضی پر کئی عمارتوں پر مبنی کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا جو سفارت خانے کے کونسلر سیکشن کے طور پر کام کرے گا۔ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا روس اور یوکرین میں امن ڈیل کروانے کے لیے ہفتے کے روز کیف پہنچے۔ ان کے ہمراہ افریقی ممالک کے 4 صدور اور 3 نمائندگان بھی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان کی آمد کے کچھ ہی دیر بعد کیف میں ایئر ریڈ سائرن بج پڑے اور ایئر ڈیفنس کو متحرک کیا گیا۔ یوکرین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ اس نے روس کے 12 میزائل مار گرائے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ تازہ روسی حملے سے شہر میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں، لیکن 3 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مشیر برائے انسانی امداد اور ریلیف سینٹر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الربیعہ نے اسپین میں میڈیا نمائندگان اور انفلوئنسرز سے ملاقات میں بتایا کہ سعودی عرب نے سن 1996 سے سن 2023 تک انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر 167 ممالک کو 96 ارب ڈالر کی مالی معاونت اور امداد فراہم کی۔ میڈرڈ میں عالمی اتحاد برائے ویکسینز اینڈ امیونائزیشن کانفرنس کی سائیڈ لائن پر میڈیا نمائندگان سے ملاقات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ KS ریلیف سینٹر انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں میں بین الاقوامی سطح پر مرکزی حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ افغان سینٹرل بینک کے نگران گورنر نے چینی سفیر سے ملاقات میں بینکنگ اور کاروباری تعلقات پر بات چیت کی۔ بینک ترجمان حسیب اللہ نوری نے بتایا کہ یہ ملاقات کابل میں سفیر وینگ ہیو اور نگران گورنر افغان سینٹرل بینک ملا ہدایت اللہ بدری کے درمیان ہوئی۔ افغانستان کا بینکنگ سسٹم عالمی پابندیوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔ یاد رہے کہ چین کے افغانستان کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن کابل میں اس کا سفارت خانہ موجود ہے۔ بیجنگ نے حال ہی میں پڑوسی ملک میں اپنی معاشی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے حادثے میں 79 تارکین وطن ڈوب گئے جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ ریسکیو حکام نے مزید بتایا کہ کشتی کے 104 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 65 سے 100 فٹ لمبی کشتی میں ممکنہ طور پر 750 افراد سوار تھے۔ تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 41 پاکستانی شہری لاپتہ ہو گئے۔ ان کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی سے ہے۔ گزشتہ دنوں بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان بپر جوائے بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ گجرات کے ضلع کچھ کے علاقوں جاکھو اور مانڈوی میں تیز ہواؤں اور شدید بارش سے مختلف درخت جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں 3672 سے زائد بجلی کے کھمبے گرنے سے طویل دورانیے سے بجلی منقطع ہے۔ پہلے یہ طوفان کراچی کی جانب بڑھ رہا تھا، تاہم رخ تبدیل ہونے پر وہ جنوب مشرق کی جانب بڑھ گیا۔
سمندری طوفان بپرجوئے کمزور ہو کر ڈپریشن بن گیا جو کہ تھرپارکر اور بھارتی راجستھان پر موجود ہے، جہاں ڈپریشن کمزور ہو کر کم دباؤ والے ایریا میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ تاہم طوفان کے اثر سے کراچی میں کھمبے اور درخت اکھڑ گئے۔ سندھ کے ساحلی علاقے سمندر کی اونچی لہروں کی وجہ سے ڈوب گئے تھے، لیکن زیادہ تر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ٹور ڈی سوئس سائیکل ریس کے دوران سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ سائیکلسٹ جینو میدر کھائی میں گر گئے، جنہیں زخمی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سوئس سائیکلسٹ دم توڑ گئے، جس پر منتظمین نے ٹور ڈی سوئس سائیکل ریس حادثے کے باعث ملتوی کر دی۔ انگلش ٹینس اسٹار کیٹی بولٹر نے ورلڈ ٹینس ایسوسی ایشن WTA ناٹنگھم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں ہم وطن کھلاڑی کیٹی بولٹر نے ہیریٹ ڈارٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3 اور 7-5 سے شکست دے کر پہلی بار WTA ایونٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 19 جون 2023، صفحہ 8۔